السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کے مطابق سندھ سروسز اسپتال کراچی، سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال اورنگی ٹاؤن میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور سنگین بے ضابطگیوں کے حوالے سے ڈی جی سندھ آڈٹ کی ہوش ربا انکشاف پر مبنی رپورٹس اور ڈاکٹر رت کے امفاؤ سول اسپتال میں شعبہ حساب کے میں ہونے والی بے قاعدگیوں اور بجٹ کے حوالے سے اہم خبریں اور رپورٹس شامل ہیں۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی ہوئی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ کل وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی جانب سے مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں صحت کے شعبے کے لیے 17 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کا مقصد صوبے میں طبی سہولیات کی بہتری، ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن اور جدید علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق صحت کے اہم منصوبوں سندھ انفیکشن ڈیزیز اسپتال گلشن اقبال کراچی 1 ارب روپے، NICVD کے تحت پیڈیاٹرک کارڈیالوجی یونٹ کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ بجٹ اجلاس میں حزب اختلاف کے ارکان نے زبردست احتجاج کرتے ہوئے قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی قیادت میں بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایوان میں حزب اختلاف کے احتجاج کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کو کچھ دیر کے لیے اپنی تقریر روکنی بھی پڑی۔ محکمہ صحت سندھ میں ترقیوں کے منتظر اکاؤنٹ اسسٹنٹس کو ترقیاں دیے بغیر متنازع پبلک سروس کمیشن کے ذریعے براہ راست چمک اور سفارش کی بنیاد پر بھرتی ہونے والے اکاؤنٹس آفیسرز قومی خزانے کے لیے خطرہ بننے لگے، جس کی تازہ مثال سول اسپتال کراچی کے اکاؤنٹس آفیسر وقار بخاری سرکاری خزانے کی حفاظت کے بجائے ذاتی مفادات کی تکمیل کے لیے شعبہ قانون سے کھلواڑ کرنے میں مصروف ہیں، جس کی تازہ ترین مثال بعض میل نرسز کے کنوینس الاؤنس کی کٹوتی کر رہے ہیں اور بعض میل نرسز کے کنوینس الاؤنس کو نہیں کاٹا جا رہا ہے، جس کا ثبوت ایک متاثرہ میل نرس کی درخواست کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس عکس کے مطابق درخواست گزار کی جانب سے کنوینس الاؤنس کچھ نرسز کی کٹوتی اور کچھ نرسز کو دیے جانے کی نشاندہی کی گئی ہے، جبکہ موصوف اکاؤنٹ آفیسر نے سپریم کورٹ کے حکم کو ہوا میں اڑاتے ہوئے نرس ایڈ خالد کو AG سندھ کا فوکل پرسن مقرر کر کے قانون کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیے ہیں۔ ناظرین کرام، جہاں سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی سندھ کے خلاف قانون چیئرمین پروفیسر امجد سراج میمن کی منمانیوں کی بنا پر غیر معیاری ادویہ کی رجسٹریشن کمیٹی میں معمول بن چکی ہے، تو وہیں دوسری جانب 80% سرکاری خریدی جانے والی ادویہ و دیگر ساز و سامان کو گرین پیک حکومت سندھ کے مونوگرام سے بھی غیر اعلانیہ استثناء دے دیا گیا ہے، جبکہ محکمہ صحت کراچی میں ادویہ سمیت دیگر تمام ساز و سامان سپلائی کرنے والی ایک ٹھیکیدار کمپنی جو محکمے میں سالوں سے نہ صرف ضلعی افسران کراچی کے MS سمیت چپراسی و دیگر اہم اسٹاف اپنی مرضی کے لگواتی ہے، کمپنی کے بعض حصے دار محکمہ صحت کی اہم اسامیوں پر تعینات بھی بتائے جاتے ہیں۔ پیٹ ٹینڈرنگ کے نافذ العمل ہونے کے باوجود کسی بھی نئی کمپنی کی محکمہ صحت کی ٹینڈرنگ میں شمولیت کا نہ ہونا بالفاظ دیگر 80% سپلائر اور کمپنیاں محکمہ صحت سندھ کی ملازم ہیں،
جیسا کہ حال ہی میں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر جیسے قدیم اسپتال میں عثمان گجر نامی 16 گریڈ کا سرکاری ملازم ایک سے زائد کئی کمپنیوں کا CEO جیسا عہدیدار مالک نکلا ہے، لیکن اس کے خلاف ہونے والی محکمہ جاتی تحقیقات نہ صرف سست روی کا شکار ہے بلکہ سنگین قانون شکن سرکاری ملازم کو معطل کیے بغیر محکمہ جاتی تحقیقات کو خود ہی ارباب اختیار نے سنگین سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ شکریہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو، شکریہ JPMC کی انتظامیہ۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز اسپتال کراچی کی DG آڈٹ رپورٹ کی تیسری قسط کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ دوسری قسط کے مطابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے موجودہ MS ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کی تقرری کا فیصلہ میرٹ کے بجائے سفارش کی بنیاد پر کیا، جس کا منفی نتیجہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی نے ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی کو یرغمال بنایا ہے یا MS ڈاکٹر شمائلہ سہیل قریشی نے وہاب اللہ یوسفانی کو ہائی جیک کیا ہے۔ لیکن ایمانداری کے دعوے کی گھن گرج میں آنے والی 19 گریڈ کی جونیئر ترین افسر کی دیانت داری کا یہ حال ہے کہ گوشت شاہد دھوبی کی نہ تو تنخواہ اسٹاپ کروائی گئی ہے اور نہ ہی اس کے خلاف قانون بھائی محمد عارف دھوبی وارڈ سرونٹ کو خلاف قانون کیڈر پوسٹ پر اسٹیورڈ بنا کر اسے مریضوں کے کپڑوں کی دھلائی کے بجائے سرکاری سوڈا، کیمیکل اور بجلی کے ساتھ کمرشل کپڑے دھونے کا ٹھیکہ کس قانون کے تحت دیا ہوا ہے؟ MS کی سرکاری گاڑی کہاں ہے اور ریٹائر لوگوں کو تاحال برقرار رکھ کر کس مد میں سے ان کو لاکھوں روپے کی تنخواہ ہر ماہ ادا کی جا رہی ہے؟ یہ تفصیل بھی آئندہ قسط میں آپ کی اور ارباب اختیار کی خدمت میں تفصیل سے پیش کی جائے گی، جبکہ سالانہ بجٹ میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ طبی مشینری کی مرمت پر 2,24,000 روپے اور SNE کی مد میں 5,95,41,000 روپے کی بھاری رقم کس کھاتے میں خرچ کی گئی ہے؟ سالانہ بجٹ کا عکس LDN کی اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، جس بے دردی سے سندھ کے سرکاری اسپتالوں میں لوٹ کھسوٹ کا جو سسٹم چلتا رہا ہے، قومی احتساب بیورو نیب کے متحرک ہونے کے بعد قومی لٹیروں کو بے نقاب کرنے میں DG آڈٹ سندھ نے اپنی قومی ذمہ داریوں کو جرات اور دیانت کے ساتھ ادا کیا ہے۔ قوم کو بھی چاہیے کہ جن لوگوں نے قومی خزانے کی لوٹ مار کی ہے، اگر ان کے پاس ٹھوس ثبوت اور شواہد ہیں تو وہ LDN اور قومی متعلقہ اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم صحافتی اصولوں کے مطابق ان حضرات کا نام ہمیشہ صیغہ راز میں رکھیں گے۔ سندھ گورنمنٹ قطر اسپتال، اورنگی اور سروسز اسپتال کی تہلکہ خیز ہوش ربا رپورٹ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائیندہ باد۔